بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی جنگجو رہنماؤں کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم اموی رہنما مسلمہ ابن عبد المالک کی شاندار تعمیراتی کوششوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تفصیلی تجزیہ اور بصری نمائندگی کے ذریعے ہم ان اہم ڈھانچے کو ظاہر کریں گے جنہوں نے اس نے بنایا، اور اس وقت کے تعمیری منظر نامے پر ان کے اثرات، ان کی یادگار کاموں کے پیچھے فنکارانہ اور انجینئرنگ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، مورخ جیر ایل بیچارج کا قیاس ہے کہ مسلمہ حلب کے اموی مسجد کے بانی تھے، جس کے اصل تعمیر دوسری صورت میں الولید اول یا سلمان سے منسوب ہے۔ موجودہ ڈھانچہ کا زیادہ تر حصہ 12ویں-13ویں صدی کا ہے۔ بچارج نے مسلمہ کے کنسرین کے گورنری اور اس کے حلب کے ممکنہ استعمال کے بارے میں اپنے نظریہ کی بنیاد پر صوفی کے اڈے کے طور پر رکھی ہے، جس کے لیے فوجیوں کی خدمت کے لیے ایک اجتماعی مسجد کا مطلب ہوگا ایک نہر اور اون کی پیداوار کے مرکز کے ساتھ قلعہ بند رہائش گاہ، ممکنہ طور پر مسلمہ یا سید الخیر کی تعمیر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمہ کنسرین قصبے میں کچھ تعمیراتی کاموں کے ذمہ دار ہوں۔ دمشق میں اس کے پاس ایک ایوان بند حال تھا، جسے اس کے بعد دیگر اموی خاندان کی رہائش گاہوں کے ساتھ کہا جاتا تھا، بشمول خلیفہ خضرہ محل اموی مسجد کے پیچھے واقع تھا۔ تو دوستو، مسلمہ کی اولاد نے اس جائیدادیں وراثت میں ملی تھیں، یہ جائیدادیں وراثت میں ملی تھیں اور اس کی موت کے بعد شمالی شام میں رہتے تھے۔ عباسی انقلاب کے بعد، جس نے 750 میں امویہ کا تختہ الٹا دیا، ایک عباسی افسر نے مسلمہ کے خاندان کو ہراساں کیا اور نورہ میں ان کے قلعہ بند رہائش گاہ میں قبضہ کر لیا۔ اس واقعے نے مسلمہ کے خاندان کے قصبی اتحادیوں کو، جن کی قیادت ظفر بن حارث کے پوتے ابو ورد کر رہے تھے، کو عباسیوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ بغاوت ختم ہونے کے فوراً بعد مسلمہ کے جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور عباسیوں کو منتقل کر دی گئیں۔ اسی دوران مسلمہ کے ایک بیٹے محمد نے حران میں بغاوت کی، لیکن اسے بھی دبا دیا گیا۔ عباسی خلفاء اس کے باوجود مسلمہ کی یاد اور ان کے خاندان کی تئیں ہمدردی رکھتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ سے مسلمہ کے ساتھ ایک باوقار مسلمان اور بازنطینیوں کے خلاف غازی جنگجو کے طور پر شہرت تھی۔ اس کی اولاد شمالی شام میں رہی، جہاں تقریباً 1 صدی کے بعد بھی کئی ماخذ میں درج ہیں۔ اس کے پوتے محمد بن یزید الحسنی، جو ایک شاعر تھے، کو خلیفہ المہدی نے اس وقت بچایا جب مؤخر الذکر نے 780 میں حسن مسلمہ کا دورہ کیا۔ باوجود اس کے کہ آیت میں عباسیوں کی طرف معمولی بات کی گئی، مسلمہ کی اولاد میں سے ایک مسلمہ ابن یعقوب نے کیسی قبائلوں کی حمایت سے 813 سینچری میں دمشق پر قبضہ کر لیا اور عباسی خانہ جنگی کے دوران اور خود کو خلیفہ قرار دیا۔ اسے کچھ ہی دیر بعد بے دخل کر دیا گیا اور روپوش ہو کر مر گیا۔ 10ویں صدی میں مسلمہ کی اولاد ابو بکر ابن رزق فاطمی خلافت اور اموی اسپین میں ایک ممتاز شاعر تھا۔ تو بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، کل ہم اسلامی جنگجو سعید ابن عبد الملک ابن مروان کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔